اللہ نے عبادت کی. اسی مقدس جگہ سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات رب کونین کی حضوری میں سر بسجود رہے. آج بھی عرفات سے واپسی پر حجاج تمام رات اسی میدان میں گزارتے ہیں اور حضور خداوندی میں دست بدعا رہتے ہیں. اسی جگہ سے مینا میں شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں. 10 ذی الحجہ. اے اللہ، یہ مقام مینا ہے جس میں میں حاضر ہوں. میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر ایسا احسان کر جیسا کہ تو نے اپنے ولیوں پر کیا. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری دین کی محرومی اور مصیبت سے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربانی کے وقت بہکایا تھا، مگر ابلیس کی قوت ان کا راستہ نہ روک سکی اور وہ ایک پاک مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے. آج لاکھوں فرزندان توحید اسی مقام پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، جس کے بعد قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں اور احرام اتار کر طواف کعبہ کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں. اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں. 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارتے ہیں. طلوع آفتاب سے زوال تک رمی مسنون ہے، زوال سے غروب تک مباح ہے اور غروب سے فجر تک مکروہ ہے. اسلام عظیم الشان روحانی طاقت کا سرچشمہ، اسلام ابر کرم کا چھیٹا، اسلام بوئے گل کا قافلہ، اسلام نسیم سحر کی موج حیات. اسلام کے فرزندوں نے خدا کی راہ میں جان و مال قربان کیا تاکہ دنیا کو آباد کریں. انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں. انہوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر ابھر آئے جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا کر لے گئے. دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک ہو رہی تھی اس میں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بنائے ہوئے نقش و نگار پھر ابھر آئے. مکے کی برہم شدہ مجلس عمل پھر گرم ہو گئی. یثرب کے کارواں پھر لوٹ آئے. عرب پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا. آراب حجاز میں لٹے ہوئے باغوں کو پھر سبز و شاداب کر دیا. آج عرب کی سرزمین اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہے. مینا سے فارغ ہو کر حجاج مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں سربا سجود ہیں. اللہ کے یہ پیارے مختلف مقاموں، مختلف جتھوں اور مختلف شکلوں میں آئے ہیں، مگر سب کے وجود ایک ہی صف میں جڑے ہوئے ہیں. سب کے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سب کے قدم ایک ہی سیٹ میں ہیں، سب کے چہرے ایک ہی جانب ہیں، سب کے دل ایک ہی یاد میں محو، سب کی زبان ایک ہی ذکر میں مترنم. ان کا خدا ایک، ان کا ایمان ایک، ان کا مذہب ایک. مسلمانوں، دعوت الہی پر لبیک کہو، تعلیم الہی کو اپنا دستور العمل بنا لو. ہر اس لفظ کو جو خدا کے مقدس پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے اپنے اعمال و افعال کے اندر محفوظ کر لو. اس اسوہ حسنہ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لو. جو گو انسان تھے مگر اپنے ہر فعل کے اندر ایک خدا نما جلوہ رکھتے تھے. ان آیات کریمہ پر گامزن ہو جاؤ جنہوں نے یثرب
اور بطحا کے ریگستانوں میں اسرار الہی کے پردے اٹھائے۔ اے اللہ، نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ حج کے مناسک پورے ہو گئے، اللہ کے شہدائیوں تم گناہ سے پاک ہو گئے، تمہاری خطائیں غفور الرحیم نے بخش دی۔ اب نماز کو قائم رکھو، احکام الہی کی پابندی کرو، سنت رسول پر عمل کرو، اور نیکی و سچائی کو اپنا مقصد حیات بنا لو۔ جو حضور کی ولادت سے پہلے ہی بیٹے کو داغ یتیمی دے کر مدینے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ ہے وادی ابوا میں سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار، جس کی مٹی کو عرب کی ہوائیں چوم چوم کر گزرتی ہیں۔ یہ ہے جبل النور کے سینے پر غار ہرا، جو سجدگاہ محمد عربی ہے۔ اسی مقام پر داؤد سلیمان نے عشق الہی کے گیت گائے۔ اسی جگہ خاتم النبیین، کعبہ عارفین، رسول برحق نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس مقام سے حضرت جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر آسمان کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے۔ 13ویں نبوی کی اس بیعت نے مرکز اسلام کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا، اور مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا۔ ایک آج قدرت کی جانب سے ہوائے تم کا ایسا طوفان اٹھا کہ خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، چیلے اونھے ہو گئے، اور جانور بھڑک بھڑک کر بھاگنے لگے۔ لشکر کفار میں ابتری پھیل گئی۔ یہی ہے وہ مسجد جس کی بنیاد خود سرور دو جہاں، خیر الانام، داعی ربانی، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اس آفتاب کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جو فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا، جس کی کرنوں میں داہنی جانب شریعت الہی کا نور اور کتاب مبین تھی، اور بائیں جانب قیام عدل کی میدان، جس کا طلوع کائنات میں ظلمت کی شکست اور روشنی کی دائمی فیروز مندی تھی، اس آفتاب توحید میں طلوع ہوتے ہی تفریق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی میں عرب و عجم کی کوئی تمیز باقی نہ رہنے دی۔ اللہ کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اور اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا رحمت للعالمین ہے۔ اس جگہ وہ مقدس اور متبرک مقام ہے جہاں اللہ کے پیارے، یتیموں کے والی
مظلوموں کے ساتھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اپنے دو رفیقوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ رحمت عالمین، سلام علیک، راحت عاشقین، سلام علیک، کعبہ عارفین، سلام علیک، قبلہ سالکین، سلام علیک، جان نوح و کلیم و آدم و خضر، خاتم المرسلین، سلام علیک۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا حضرت خلق اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے اس محبوب کا روضہ اقدس ہے جس نے آدمی کو انسانیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اخوت، محبت، مساوات، رواداری، الفت اور حسن سلوک کا سبق دے کر ان بتوں کو توڑ دیا جو پتھر کے ہو کر جو انسانوں پر خدائی کر رہے تھے۔ قانون کی برتری، انسان کا احترام، عورت کی عصمت، حاکم کی اطاعت، قوم کی دولت، زمین کی ملکیت، معاشرے کی عزت، ان کی بصیرت کے لیے قانون تیار کیے۔ ان شہنشاہوں کو خدا واحد کے حضور سربا سجود کر دیا جو ہاتھوں میں تلواریں لیے انسانوں پر خدائی کر رہے تھے۔ اے شفیع امم، سلام علیک، محترم محتشم، سلام علیک، اپنی امت پہ کیجیے للہ ایک نگاہ کرم، سلام علیک، آپ ہی پر نگاہ ہے سب کی، دور کیجیے علم، سلام علیک۔ یہ ہے مسجد نبوی کا وہ مقدس حصہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اسی مقدس مقام پر محراب نبوی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہنشاہ کونین امامت فرمایا کرتے تھے۔ محراب کے قریب منبر ہے جہاں داعی حق وحی الہی کی ترجمانی اور انسانی سعادت و ہدایت کے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں اہل صفہ دین کی تعلیم میں منہمک رہا کرتے تھے۔ اسی جگہ قرآن پاک کا درس دیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ مسجد نبوی کا ایک ایک ستون اللہ کی سچائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی صداقت کا گواہ ہے۔ اسی مسجد سے عرب کے صحرا نشینوں نے توحید، معرفت، طریقت، شریعت اور حقیقت کا علم حاصل کیا۔ یہی وہ عظیم درس گاہ ہے جس نے دن پیغام پہنچایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روم اور شام، ایران و مصر، عراق و عجم کی فتوحات کا اعلان کیا گیا۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں قیصر و کسریٰ کے دبدبے نے دم توڑ دیا۔ یہی وہ مقدس ترین مسجد ہے جہاں سے اسلام کی نورانی کرنیں تمام دنیا پر پھیلتی چلی گئی، اور جس نے 1400 برس سے لاتعداد مسلمان رب دو جہاں کے حضور سربت سجود ہوئے۔ مسجد نبوی کا ایک ایک گوشہ خود اپنی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جس نے انسانیت کو ضیاء بخشی، وہ تاریخ جس نے انسان کو اخوت اور مساوات کا سبق دیا، وہ تاریخ جس نے کفر کی تاریکیوں کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کر دیا۔ آپ بدر الدجا، آپ شمس الضحا، آپ کہف الورا، آپ نور الہدا، آپ آقا کل، آپ ختم الرسل، آپ مشکل کشا، آپ خیر البشر۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو صحابہ ابی طالب کے قیدی کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان کونین کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو
تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر شکست کی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، اگر ثالث ہو تو کعبے میں حجر اسود کے نظر جماؤ، اگر استاد ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو، اگر واعظ ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر عدالت کے قاضی ہو تو مدینے کے منصف کو پڑھو۔ غرض تم جو بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور ایمان کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو تاکہ دین اور دنیا میں سرفراز ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔